بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 128 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 151 اور 152۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي فلا تكفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کما جیسے ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولا منکم ایک رسول جو تم ہی میں سے ہیں، جو علیکم جو تمہارے سامنے تلاوت کرتے ہیں آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، ویعلمکم اور تمہیں تعلیم دیتے ہیں، الکتاب والحکمہ کتاب اور حکمت کی، ویعلمکم اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں، ما لم تکونوا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ فاذکرونی پس تم مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکرونی اور تم میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون اور میری ناشکری مت کرو۔ ترجمہ یوں ہے، جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے، لہذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جیسے ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا۔ دوسری بات، جو رسول تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تیسری بات، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں۔ چوتھی بات، تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ پانچویں بات، تمہیں وہ باتیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ چھٹی بات، لہذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ساتویں بات، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ بزرگان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد ایک دعا فرمائی تھی، اس دعا کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ کیا پیاری دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اے ہمارے پروردگار، ہماری نسل میں ایک ایسے پیغمبر کو بھیجیے جو انہی میں سے ہو اور وہ ان میں آیات کی تلاوت کرے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہی وہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی قبولیت اس صورت میں ہوئی، جس کی مقبولیت ہے کہ پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک عرب کے شہر مکہ میں بنی اسماعیل میں ایک آخری پیغمبر کو مضبوط فرمایا، رسول رحمت محمد عربی کی صورت میں، اور جن اوصاف کے ساتھ جس رسول کی بعثت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہی اوصاف والے پیغمبر کو محمد عربی کی شکل میں مبعوث فرمایا۔ دیکھیے اس آیت میں انہی اوصاف کو بتلایا گیا ہے کہ ہم نے کیسے رسول کو بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو یاد کرے، یہ بہترین فارمولا قرآن مجید نے ہم سب کو دیا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے کاروبار کرتے اور چیز کو خریدے بیچتے ملازمت کرتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرتے رہیں گے، اور جب کسی بندے کو اللہ یاد کرتے رہیں گے تو اس بندے کی کامیابی پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واشکرونی ولا تکفرون، تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے درمیان زندگی بسر کر رہے ہیں جن نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ رب ذوالجلال کی دیوی عزت کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کی دیوی نعمتوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کی دیوی صحت کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کی دیوی زندگی کے ساتھ جی رہے ہیں، اس کے دیے ہوئے چرند پرند گوشت ترکاریاں سبزیاں پھل پھلاریاں اور ٹھکانے اچھے سواریاں
ہر قسم کی نعمتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور اللہ نے فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ انسان اس قدر نہ شکرا ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے شکایت کی ہے انسانوں کی، سورہ سبا کی آیت نمبر 13 میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت ہی کم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر بھی کریں، اس کا شکر بھی ادا کریں، ذاکر اور شاکر بندے بن کر رب ذوالجلال کے مقبول اور محبوب بندے شمار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب